گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، این ہما یک لحظہ است اوقات اوست، یک تجلی است تجلیات اوست، ظاہر اشیں جلوہ ہے دل فروز اور باطنش از عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی سعد بنے، کوئی سعید بنے، کوئی طلحہ بنے، کوئی زبیر بنے، کوئی انس بن مالک بنے، کوئی انس بن نضر بنے، کوئی خالد بن ولید بنے۔ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، یہ میرے آقا و مولا کی ایک نگاہ کا کمال ہے۔ اور ظاہر اشیں جلوہ ہائے دل فروز، آپ کا جو ظاہر تھا ہمارے آقا و مولا کا، وہ تو صحابہ کرام بھی نہ پہچان سکے حضور کو، اور باطنش از عارفاں پنہاں ہنوز، اور جو حضور کا باطن ہے اس کو تو جناب بڑے بڑے پیر، مولوی، غوث، کتب، ان کی جہاں پر سوچ، علم، فکر ختم ہوتا ہے، حضور کا باطن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر کدے دل چاہے نہ سوچیں کہ میں حضور دے مقام نو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا میری جڑی حقیقت ہے میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا۔ جڑے رات دن نال رہ رہے ہیں صدیق اکبر ہیں جی، سفر وچ بھی نال ہیں، حضرت بھی نال ہیں، اج جناب اننے 100 سال ہو گئے، اج مزار پر انوار دے اندر بھی نال ہیں، او نہ حضور نو پہچان سکے، حضور دی حقیقت انہاں نو نہ پتہ چلی، تے اج دے ملے ملوانے دے اے جناب بک بک جڑے کرن حضور دے علم تے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں میں یا حبیبی اغثنی، اسی سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ حضور کی شان وراء الورا ہے۔ ایک دن میرے آقا مولا نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتذکر یوم یومن، کہ ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے؟ ہن سوال کیتا حضور نے، اور میں اچانک کسی بندے کو پوچھا یا حافظ صاحب کو پوچھا بھی وہ گل یاد ہے تے کی کہے گا کہ کیڑی گل، یہی کہے گا نا کہ کیڑی گل۔ علم صدیق چیک کرو تسی، جناب سیدنا صدیق اکبر مزاج سناس رسول اتنے سن کہ اگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں عرض کی تھی حضور کیڑا دن؟ حضور نے فرمایا یا ابا بکر اتذکر یوم یومن، او دن والا دن یاد ہے؟ تو صدیق اکبر نے فوراً جواب دیتا میرے آقا او دن بھی یاد ہے، اور میں نو اے بھی یاد ہے جدو رب نے ساری روحاں نو عالم ارواح جمع کیتا اور پوچھا کہ الستو بربکم، دسو تہاڈا رب کون ہے؟ روحاں خاموش سن، تہاڈی روح نے فرمایا سے کہ انت رب العالمین، تو ساڈا رب ہے۔ اے علم صدیق ہے۔ ہیں جی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امن الناس علی فی صحبتیہ وذات یدی ابو بکر صدیق فحبہ وشکرہ وحفظہ واجب علی امتی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کریں، ان کی حفاظت بھی کریں، اور ان کا شکریہ ادا کریں، میری امت پر واجب ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بھی جب حدیث شریف پیش کرتا نا، کوئی بھی حدیث رسول اللہ کی، تو میں اس سے اللہ کی قسم اٹھواتا تھا کہ قسم اٹھاؤ یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے سامنے حدیث پڑھتا تو میں قسم اٹھواتا۔ عن علی قال كنت اذا حدثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا استخلفت صاحبه فاذا حلف لي صدقته فحدثني ابو بکر وصدق ابو بکر۔ جو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی مولا علی سے عداوت تھی، سنو مولا علی کی فرما رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے سامنے کوئی بھی حدیث بیان کردا سی نا تو میں اندر کول قسم اٹھواندا سی۔ پتہ یہ چلیا کہ کوئی حضور دی حدیث
بیان کرے تے ان دی تحقیق کرنی چاہیے. ہیں جی یوٹیوب تے سن کے تے یوٹیوب تو دین نہیں لینا چاہیے. یوٹیوب تے سن کے تے جناب وہ بیٹھے ہوندے وہ ایک ہے جیلم دا مرزا جیلمی وہ جناب بیٹھا ہوندا حدیث نمبر 24 حدیث نمبر 34 ہیں جی جس کمینے نو اے بھی نہیں پتا کہ حدیث تے آداب کی ہیں. تنگ برما لائی میں دین شدہ ہر لائی میں رازدار دین شدہ. اقبال کہندا کہ ہن تے دین تے چلنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. کیوں کہ ہر کمینہ اٹھ کے دین دا رازدار بن گیا. جنوں اے بھی نہیں پتا کہ حدیث پڑھی لت دے تے لت چاڑ کے بیٹھا. تسی ویکھی ہونی لت دے تے لت چاڑ کے بیٹھا ہوندا تے بیان کی کر رہا حدیث بیان کر رہا. دین گردت پختب آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق. اقبال کہندا ہے کہ کدے بھی کسے بے ادب کول بیٹھ کے حضور دی دین نہیں لینا. کدے بے ادب کول با ادب کول بیٹھ کے لویں لت لت چاڑ کے ہیں جی بیٹھ کے حدیث بیان کرنا ہو رہے تے ادھر آتے نو اسی دسی کہ حدیث بیان کر دے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے اپنے شاگرداں نو کنڈ دے اوتے بچھو چڑھ گیا. بچھو نے کئی ڈنگ مارے آپ دا رنگ زرد پڑ گیا لیکن آپ نے حدیث نہیں چھڑی. انج دو زانو ہو کے جو بابا جی بیٹھے انج دو زانو ہو کے حدیث پڑھا رہے. کافی دیر تو بعد جدو حدیث شریف دا ختم ہویا تے شاگرداں نو کہا یار میرے قمیض چکو. جدو قمیض چکی تے پیچھے پوری کنڈ بھری ہوئی سی. شاگرداں نے عرض کی تھی حضور تسی اس ٹائم دس دے. آپ نے فرمایا میں کیویں دسدا میں حضور دی حدیث پڑھا رہا سی. حدیث دا ادب یہ ہے لت لت چاڑ کے حدیث نمبر فلاں حدیث نمبر فلاں. یہ مولا علی آپ نے قیامت تک بتایا کہ حدیث اس سے سننی ہے جو اس کی سند بھی بتایا اس کی جناب پوری تحقیق بھی ہو. مولا علی فرماتے میرے سامنے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کہ یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں. لیکن جدو ابو بکر میرے سامنے کوئی حدیث بیان کر دے سنو جڑے کہندے صدیق اکبر دی مولا علی دی صدیق نال عداوت سی. ہاں جی مولا علی دا جناب حق سی خلافت دا صدیق نے قبضہ کیتا. اے لوگ بک بک کر دین. مولا علی نے قیامت تک دسیا. آپ نے فرمایا جدو میرے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دیں تو میں انہوں کو قسم نہیں لینا. میں نے پتہ ہے انہوں نے سچ کیا. اس جناب مولا علی اور صدیق اکبر دی شان ہے.